بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف حدیث کا ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ تعارف حدیث کے ذیل میں ہم نے کچھ عنوانات پڑھ لیے ہیں، جن میں تعریف حدیث، حدیث کی ضرورت و اہمیت، حجیت حدیث، منکرین حدیث اور حفاظت حدیث۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حفاظت حدیث کا تتمہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی حفاظت حدیث کا عنوان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ اقسام حدیث بھی پڑھیں گے۔ اصل میں ہم نے آج دیکھنا ہے علم الرجال کی ابتداء اور ارتقاء۔ ایک علم ہے علم الرجال، جسے ہم کہتے ہیں علم اسماء الرجال۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس علم کو اس امت کا ایک ایسا کارنامہ بھی کہا جا سکتا ہے جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے، بلکہ یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ بھی ہے۔ دیکھیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات ارشاد فرما دیتے، کوئی عمل کر لیتے، تو صحابہ کرام اس کو محفوظ رکھتے تھے، یعنی ان کی حفاظت ایسی ہوتی تھی کہ وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی۔ اور صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کی اس طرح حفاظت فرماتے تھے کہ ایسی حفاظت کسی اور چیز کی بھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ جس انداز سے، جس رستے سے، جیسے چلے، جہاں بیٹھے، جہاں اٹھے، وہ اس کی بھی رعایت رکھتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ کی کس قدر حفاظت کا ان کے اندر اہتمام تھا، ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ان تک پہنچی۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ان تک پہنچی، اس کے الفاظ میں وہ حدیث تو ان تک محفوظ تھی، ان تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس کے الفاظ میں کچھ ان کو شبہ تھا، انہوں نے اس کو کنفرم کرنا تھا۔ اب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ والی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادم ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ہے، اور وہ دور رہتے تھے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک قافلے کے ساتھ کئی ماہ انہوں نے مسافت کی، اور وہ حضرت عقبہ کے گھر پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو شور مچ گیا کہ بھئی صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ لوگ جمع ہو گئے، حضرت عقبہ باہر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات میں سلام و دعا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فلاں حدیث پہنچی ہے، وہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے حدیث کے الفاظ سنائے جو ان کو یاد تھے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ، یعنی وہی الفاظ تھے جو ان کو یاد تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ بالکل مجھ تک جس ذریعے سے پہنچے ہیں یہ وہی ہیں، بالکل درست ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس رخصت ہو گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس قدر الفاظ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حدیث بہت کم بیان کرتے تھے۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی الامکان حدیث بیان کرنے سے ہی اعتراض کیا کرتے تھے کہ اس میں اگر ایک فی ہزار بھی غلطی کا امکان ہو تو کہیں وہ اس وعید کے مستحق نہ بن جائے۔ غرض انتہائی غیر معمولی اہتمام کے ساتھ یہ حضرات حدیث بیان کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی حضرات تھے وہ زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تو صحابہ کرام کے بعد جب صغار تابعین کا دور شروع ہوا، اب لوگوں میں اس قدر احتیاط نہیں تھی جس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احتیاط کیا کرتے تھے، اور وہ معیار برقرار نہیں رکھ سکے۔ لہٰذا اب جب کوئی آدمی کوئی حدیث بیان کرتا تو اس سے مزید یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے سنی ہے؟ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے کس صحابی سے سنی؟
وہ جو بڑے تابعین تھے، صحابہ کرام کے بڑے شاگرد، ان کا تقویٰ بھی بہت زیادہ غیر معمولی تھا، ان سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صغار تابعین کے دور میں لوگوں میں چونکہ کچھ بے احتیاطیاں شروع ہو گئی تھی، تو اس لیے ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے سنی۔ جب صغار تابعین کا دور گزرا اور ان کے بعد والا دور آیا تو ان سوالات میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ تو اب ان سے یہ سوال ہوتا تابعین کے بعد کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے سنی، کس زمانے میں سنی، اس مقام پر وہ صحابی کے آنے کا مقصد کیا تھا، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف مقامات پہ تشریف لے گئے تھے، مختلف شہروں میں آباد ہو گئے تھے، تو یہ احتیاط کی جاتی کہ کوئی آدمی غلط تو ان کی طرف منسوب نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں نے ان سے حدیث سنی ہے بصرہ میں، تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ حدیث فلاں صحابی سے سنی، اچھا وہ بصرہ میں آپ نے سنی تھی؟ جی۔ تو وہ اس زمانے میں بصرہ میں کیوں گئے تھے؟ جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات زندگی جمع کرنے کے ضرورت پیش آئی، تاکہ پتہ چلے کہ ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پر فلاں صحابی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بصرہ میں سنی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات جمع ہوں اور پتہ چل جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں کبھی بصرہ گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے، یا جس زمانے میں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بصرہ میں سنی ہے، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بصرہ میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ تو احوال جمع کرنے کے یہ جو مراحل ہیں، ان میں سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے احوال جمع ہو جائیں، کون سے صحابی، ان کی عمر کیا تھی، وہ کہاں پہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد وہ کہاں پر جا کر انہوں نے سکونت اختیار کی، کس زمانے میں وہ کس شہر میں گئے، کس علاقے میں گئے۔ اس کام کے لیے سب سے پہلے جن لوگوں نے آغاز کیا ان کا نام ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس کام کا آغاز کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے صحابہ کرام کے تذکروں کو جمع کرنا شروع کیا، اور کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کن علاقوں میں گئے اور ان کی کیا کیا تفصیلات ہیں۔ اب جب جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا گیا تو صرف اتنے ہی کافی نہیں تھا، بلکہ دوسرے مرحلے میں صحابہ کے شاگردوں کے احوال بھی جمع کرنے پڑے، اور وہ اس وجہ سے بھی کہ لوگوں نے اپنے طور پر غلط احادیث بیان کرنی شروع کر دی تھیں، یعنی کچھ لوگ شہرت چاہتے تھے تو وہ روایات جو ہیں وہ غلط بیان کر لیتے تھے، تو اب حدیث کی حفاظت بھی ضروری تھی، اس لیے لوگوں نے یہ کام شروع کیا۔ پہلے مرحلے میں تو صحابہ کرام کے احوال جمع کیے، دوسرے مرحلے میں صحابہ کرام کے شاگردوں کے احوال جمع کیے۔ کیوں جمع کیے؟ کہتے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ سے یہ سنا، مثال ہے، تو وہ پھر ان کے حالات بھی، شاگردوں کے حالات بھی جمع کر لیتے کہ کیا واقعتاً حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں کوئی ایسا شاگرد ہے جو علقمہ نام کا ہو؟ ٹھیک ہے، تو دوسرے مرحلے میں صحابہ کرام کے شاگردوں کے حالات جمع ہوئے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد سے یہ بات سنی ہے، تو پھر یہ ان کے حالات چونکہ جمع ہوتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے شاگردوں میں جس آدمی کا یہ نام لے رہا ہے وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، اور انہوں نے فلاں علاقے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ آگے جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو جو لوگ بھی روایت حدیث بیان کرتے ان کے حالات زندگی جمع کیے جاتے رہے، جو یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے حالات جمع ہوئے، پھر ان کے شاگردوں کے حالات جمع ہوئے، پھر ان کے شاگردوں کے حالات جمع ہوئے۔ اچھا، یہ معاملہ کب تک چلا؟ یہ معاملہ چلا جی 5ویں صدی ہجری تک، یعنی 5ویں صدی ہجری تک جو لوگ حدیث جن کی روایت سے ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد صحابہ کے شاگرد تابعین کے شاگرد تبع تابعین کے شاگرد، ایسے جو درجہ وار آگے چلتے تو سب کے حالات جمع کیے، اور وہ حالات کن چیزوں پر مشتمل تھے؟ ان کے حالات تھے، حالات زندگی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں نہیں پیدا ہوئے، ان کی قوت حافظہ کیسا تھا، یہ زندگی کیسے گزارتے تھے، یہ کس شہر میں آباد ہوئے، ان کے شاگرد کون تھے، ان کے اساتذہ کون تھے، یہ سارے حالات، ایک آدمی کے بارے میں یہ سارے حالات زندگی جمع کیے۔ اب یہ کتنے حالات زندگی، کتنے لوگوں کے حالات زندگی ہیں؟ یہ 5 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی ہیں۔ ان 5 لاکھ لوگوں کے احوال جمع ہو گئے، اس کو کہا جاتا ہے علم الرجال، علم اسماء الرجال، فن الرجال کہا جاتا ہے، یعنی جس میں لوگوں کے پورے حالات زندگی جمع ہے۔
اچھا، اس کا ایک پہلو ابھی میں چھوڑتا ہوں، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ان کے صرف حالات ہی جمع کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، مزید کیا تھا وہ ہم آگے تھوڑا سا پڑھیں گے۔ لیکن ابھی آپ یہ سمجھیں کہ 5 لاکھ لوگوں کے احوال جمع ہو گئے جو حدیث کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ ان میں کسی بھی یعنی 5 صدیوں میں سے جو لوگ بھی روایت حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کسی ایک کے اوپر بھی اٹھا لیں، اس کی پوری زندگی کا بایو ڈیٹا آپ کو مل جائے گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دور میں جب اتنے وسائل بھی نہیں تھے اور اتنے زیادہ احوال جمع کرنا یہ اس امت کا کارنامہ ہے جو نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس سے بعد میں ہوا۔ اچھا، اب جب یہاں تک صورتحال پیش آ گئی تو صحابہ کے شاگرد بھی جمع، ان کے شاگرد بھی، اور اسی طرح شاگرد سے، تو اب طریقہ جو رائج تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو وہ ساتھ میں بتاتا تھا کہ یہ حدیث میں نے فلاں استاد سے سنی ہے، اور اس نے فلاں استاد سے، یعنی کرتے کرتے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتا تھا۔ یعنی وہ اس کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام نے اپنے کس شاگرد کو سنائی، صحابی کو، اور انہوں نے اپنے کس شاگرد کو سنائی۔ مثلا ایک حدیث ہے، ہم لیتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اپنے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد حضرت علقمہ نے سنی، اسی طرح ان کے حضرت علقمہ سے ان کے شاگرد محمد بن ابراہیم، اور پھر ان کے شاگرد یحییٰ بن سعید، اور پھر اسی طرح ان کے شاگرد حمیدی، اور ان کے شاگرد امام بخاری۔ اب آپ دیکھیں، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد حمیدی سے، انہوں نے یحییٰ سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عمر سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ تو اب آپ دیکھیں 2 حصے ہو گئے، ایک تو یہ حصہ ہے آپ کے سامنے، اور اس حصے کو کہا جاتا ہے سند، اور دوسرا حصہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں اس کو کہا جاتا ہے متن۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے جو ہیں وہ 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو سند کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو متن کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو دونوں طرح بیان کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگرد کو، اور انہوں نے اپنے شاگرد کو، انہوں نے اپنے شاگرد کو، اور دوسرا طریقہ نیچے سے اوپر کی طرف، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ، اور پھر انہوں نے اپنے استاذ یحییٰ سے، یحییٰ نے اپنے استاذ محمد سے، محمد نے اپنے استاذ تابعی یعنی علقمہ سے، علقمہ نے اپنے استاذ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ تو اب ہم سند اس کو بھی کہتے ہیں، آپ اس کو اس طرح بیان کر دیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں جتنے واسطے ہیں، یا اس کو دوسرے انداز سے کہہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک۔ امام بخاری ایک مثال ہے، یعنی کوئی بھی آدمی جو حدیث بیان کرتا ہے اس سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے درمیان میں واسطے ہیں، ان واسطوں کو ہم راوی بھی کہتے ہیں، واسطے بھی کہتے ہیں، تو اس کو ہم سند کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا حصہ ہے، جو اصل الفاظ ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متن ہے۔ تو حدیث کے 2 حصے ہوئے۔ اچھا، یہ طریقہ کب تک رہا؟ کون سے ایسے بزرگ تھے جو اس طرح آخر میں، یعنی کتنے زمانے تک یہ طریقہ رہا؟ کوئی حدیث بیان کرتے تو وہ اپنے استاذ، اور پھر وہ اپنے استاذ، اور وہ اپنے استاذ سے، یعنی پوری سند بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 458 ہجری میں ہوئی، یہ سب سے آخری امام تھے جنہوں نے حدیث اس طرح بیان کی کہ انہوں نے اپنے اساتذہ، اپنے استاذ، اور پھر انہوں نے اپنے استاذ، یعنی پوری سند سے انہوں نے حدیث بیان کی۔ اس کے بعد اس وقت تک چونکہ باقی کتابیں بھی مدون ہو چکی تھیں، وہ وجود میں آ چکی تھیں، جیسا آپ پچھلی لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، سیاہ ستہ بھی وجود میں آ چکی تھیں۔ اس لیے اب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب جو ہے تو وہ کوئی اس طرح بیان نہیں کرتا۔ ہمارے زمانے میں ہم بھی جب حدیث سنتے ہیں، آپ جب جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آگے حدیث سن لیتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آج امام بیہقی کے بعد یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے
بعد آج تک جو حدیث چل رہی ہے اس کے درمیان میں جو واسطے ہیں یا جو راوی ہیں ان کے حالات زندگی موجود نہیں ہیں یا کوئی واسطے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج بھی اگر انما الاعمال بالنیات کی کوئی حدیث جیسے یہ حدیث ہے، یہ اگر ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک درمیان میں جتنے واسطے ہیں، یعنی اگر میں بیان کرتا ہوں تو مجھ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک درمیان میں جتنے واسطے ہیں ان سب کے حالات زندگی جو بڑے بڑے حضرات ہیں ان کے موجود ہیں اور وہ محفوظ ہیں۔ اب جو احوال جمع کرنے کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا ایک دوسرا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ علم الرجال میں صرف حالات زندگی جمع نہیں کرتے تھے بلکہ ایک خاص کام تھا۔ وہ خاص کام کیا تھا کہ کسی بھی آدمی کے جب حالات زندگی جمع کرتے تو حالات زندگی جمع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آدمی یہ کیسا تھا، نیکوکار تھا یا نہیں تھا۔ دوسرے الفاظ میں ان کو آپ آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی دیا کرتے تھے، یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آدمی قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ لیکن یہ کہاں پہ کرتے تھے؟ یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ اس کو نشان زد کیا ہے کہ یہ معاملہ کرتے تھے تابعی سے، یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب صحابی رسول کے حالات جمع کرتے ہیں تو اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا کوئی تجزیہ نہیں ہوتا تھا کہ بس یہ صحابی ہیں، صحابی کا نام جب آ جاتا تو وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیتے تھے کہ بھائی اب ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس کا ایک متفقہ طور پر جو قاعدہ ہے وہ یہ تھا کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو عادل ہیں، جو سچے ہیں۔ یعنی جب صحابی کا نام آ جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو ان کی ذات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ سند میں آگے ہیں، صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح کوئی بھی صحابی ہے، بس نام صحابی کا ہے تو ان کے اوپر وہ یہ ان کا تجزیہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بس یہ کافی ہے، صحابی آگے ہیں، بس یہ عادل ہیں، ان کی بات ہمارے سر آنکھوں پر۔ صحابی کے بعد اگر کوئی آدمی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تابعی ہے یا ان کے شاگرد ہیں، تو پھر وہ جہاں ان کے حالات زندگی جمع کرتے تھے وہاں یہ ان کی خامیاں بھی بتاتے تھے کہ ان کے اندر یہ خامی ہے، اور یہ خامی کس درجے کی ہے کہ ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ آسان ہو اور ان کے لیے یہ سمجھنا کہ اس معاملے میں ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں یا اعتماد نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو تجزیہ ہوتا تھا یا جن حضرات کی خامیاں بتائی جاتی تھیں، یہ صحابہ کے بعد کے لوگ تھے، یعنی تابعین سے یہ سلسلہ شروع ہوتا تھا اور پھر وہ آگے چلتا ہے کہ ان لوگوں کی اسی وجہ سے اگر کوئی ایسا آدمی روایت میں سند میں روایت کرنے والا ایسا آ گیا کہ جس پر قابل اعتبار نہیں ہے تو اس سند کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سند قابل اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اس آدمی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں علم الرجال اور فن الرجال۔ تو آپ دیکھیں علم الرجال اور فن الرجال کا جو بنیادی کام تھا اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ حالات زندگی جمع کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے بارے میں بتانا کہ یہ کیسے ہیں، قابل اعتبار ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کی کون سی خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، جو بھی ہیں، یعنی جس کے اوپر وہ اپنا تجزیہ کرتے تھے۔ لیکن یہ کہاں ہوتا تھا؟ یہ صحابہ کے بعد ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو حفاظت حدیث کا جو معنی یہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری کی طرف، اور وہ ہے اقسام حدیث۔ حدیث کی اقسام جو ہیں، بنیادی طور پر حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں خبر متواتر اور دوسری کو ہم کہتے ہیں خبر واحد۔ اچھا، یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خبر، حدیث یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں اور خبر جو ہے وہی حدیث بھی ہے۔ خبر متواتر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی حدیث جو ہے وہ اتنے لوگ بیان کریں، اتنے زیادہ ہوں، اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ عقل کہے کہ یار اتنے زیادہ لوگ کم از کم جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی اتنے زیادہ لوگ اس کو جو ہے نا روایت کریں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اب یہ کہہ رہے ہیں تو اتنے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا۔ عام مثال ایک اس کی یہی بنتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے امریکہ یا واشنگٹن، وائٹ ہاؤس وغیرہ نہیں دیکھا ہوا، لیکن اتنے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا میں موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یار اتنے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد کی پھر کتنی قسمیں؟ ایک اس کی قسم بنتی ہے سند کے آخر کے اعتبار سے، یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔
اسی طرح راویوں کی تعداد کے اعتبار سے اور راویوں کی صفات کے اعتبار سے۔ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ تفصیل سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سند کے آخر کے اعتبار سے کیا ہے، اس کی 3 قسمیں وہ ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں۔ ایک سند، دیکھیں مثال کے طور فی الحال ہم سند لے لیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ ایک سند موجود ہے ہمارے پاس۔ اب اس کی 3 قسمیں آتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مرفوع، ایک کو ہم کہتے ہیں موقوف، اور ایک کو ہم کہتے ہیں مقطوع۔ مرفوع کس حدیث کو کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرفوع حدیث۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سند کے آخر میں یہ بیان ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا، یا تقریر کا ذکر ہو۔ اچھا، تقریر کو سمجھنے سے پہلے ایک بات آپ اگر سمجھ لیں گے تو آگے ہماری یہ اقسام حدیث کی بہت ساری بحث بھی آسان ہو جائے گی اور بہت سارے اشکالات بھی دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں، بعض الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں ان کا کچھ اور معنی ہوتا ہے جب ہم عام الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو حدیث کے علم میں دیکھتے ہیں تو ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی تقریر لے لیں، تقریر کو ہم عام اردو میں کہتے ہیں جب کوئی امام صاحب یا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ سپیچ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو تقریر کہتے ہیں، لیکن جب ہم حدیث میں آتے ہیں تو حدیث میں ہم اس کو تقریر اس کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تقریر ہے، یعنی آپ اس پر کہ آپ نے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار کر لی، اس کو ہم کہتے ہیں تقریر۔ تو جس سند کے آخر میں یہ تذکرہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی قول، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کام ہوا اور آپ خاموش ہو گئے، یعنی کہ تقریر، اس کا ذکر ہو، اس کو کہتے ہیں مرفوع۔ لیکن اگر کسی سند کے آخر میں صحابی کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو کہ صحابی نے یہ کیا یا صحابی نے یہ کہا، مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں موقوف۔ اسی طرح اگر کسی سند کے آخر میں تابعی کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں مقطوع۔ تو سند کے آخر کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہو گئیں، مرفوع، موقوف، مقطوع۔ یعنی اگر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل ذکر ہو، عمل ذکر ہو تو اسے مرفوع کہتے ہیں، صحابی کا ہو تو موقوف کہتے ہیں، اگر کسی شاگرد کا ہو تو یعنی تابعی کا ہو تو اسے مقطوع کہتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، اس کی 3 قسمیں، ایک کو ہم مشہور، دوسری کو عزیز اور تیسری کو غریب کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر بھی آپ نے وہ جو بنیادی نقطہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے جو میں نے پچھلی تقسیم میں بھی بتایا کہ اردو میں الفاظ کا معنی کچھ اور ہوگا، لیکن جب ہم اس کو حدیث کی اصطلاح میں دیکھیں گے تو وہاں پر اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، مشہور ہمارے ہاں کچھ اور معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، عزیز کو دیکھ لیں، ہم رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں، اور غریب کو دیکھ لیں، لیکن حدیث میں مشہور، عزیز، غریب کس کو کہتے ہیں؟ ایک سند، ایک حدیث بیان، کوئی بھی حدیث ہے، اگر اس حدیث کو دیکھیں اس کے مختلف زمانے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، پھر ان کے شاگرد صحابہ کا زمانہ، پھر ان کے شاگرد تابعین کا زمانہ، پھر ان کے شاگرد تبع تابعین کا زمانہ، اور ایسے ہی ان کے شاگردوں کا زمانہ۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حدیث بیان کی، اب وہ حدیث کئی لوگ اس کو سنتے ہیں، کتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس کو ہر زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ، تابعین، ان کے شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، ہر زمانے میں، تو اب آپ دیکھیں، جب ہم ہر زمانہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کتابیں تدوین حدیث تک جو ہے نا، اصل جو ہمارا ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہی تدوین حدیث تک، یعنی وہ جو زمانہ ہے جس میں وہ امام محدث جو ہیں وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، تو ہر زمانے تک اس کو روایت کرنے والے راوی کم از کم 3 ہوں، کم از کم 3 ہوں۔ یعنی یہ دیکھیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو 3 صحابہ نے ان کو کم از کم، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس کو 3 صحابی روایت کر رہے ہوں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس کو
تین لوگ جو ہیں وہ روایت کر رہے ہوں، تابعین کے زمانے میں بھی، اسی طرح تبع تابعین کے، اسی طرح ہر زمانے میں اس کو روایت کرنے والے تین ہوں، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے۔ اچھا، اگر کسی ایک جگہ پر بھی راوی جو ہے نا وہ دو ہو جائیں روایت کرنے والے اس حدیث کو، یعنی ایک جگہ پہ کسی ایک زمانے میں دو راوی آ گئے، تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے عزیز۔ اور کسی ایک جگہ پر بھی اگر صرف ایک راوی آ جائے تو غریب۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مشہور وہ حدیث ہوتی ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں کم از کم، زیادہ جتنے بھی ہوں کم از کم تین، تو وہ مشہور ہے۔ اور عزیز کہ جس کے روایت کرنے والے کم از کم دو تو ہر زمانے میں رہے ہوں، اگرچہ وہ دوسرے زمانوں میں تین بھی ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، لیکن کم از کم دو ہر زمانے میں رہے ہوں تو اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اور اسی طرح غریب کے اس کو روایت کرنے والا ایک جو ہے نا وہ ہر زمانے میں بہرحال موجود ہو تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے راویوں کی صفات کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، اور وہ تین قسمیں، ایک کو ہم صحیح، حسن اور ضعیف کہتے ہیں۔ یہ اہم ہے اس لیے کہ دیکھیں میں نے پچھلے دو اس میں بھی بتایا، قسموں میں بھی، کہ اردو میں اس کا معنی، کسی لفظ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بہت مشہور لفظ ہے صحیح حدیث، صحیح حدیث میں یہ آتا ہے، صحیح حدیث میں یہ آتا ہے، تو یہ ہمارا اردو والا صحیح نہیں ہے۔ اردو میں تو صحیح ہم غلط کے مقابلے میں بولتے ہیں کہ وہ صحیح، لیکن جب ہم حدیث میں آتے ہیں تو پھر صحیح کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ صحیح کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایسی حدیث جس میں 5 شرائط پائی جائیں تو اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سی 5 شرائط ہے؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ جو سند ہے یہ متصل ہو۔ سند متصل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ محدث سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک، جو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں ان سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک درمیان میں سارے راوی موجود ہوں۔ یعنی راوی موجود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی راوی درمیان میں سے چھوٹا ہوا نہ ہو۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں تو پھر آپ کو یہ سند کے اتصال کا سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم نے حدیث پڑھی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب سے، اب میں نے وہ حدیث جو ہے وہ اپنے کسی طالب علم کو سنا دی اور اسے یہ کہا کہ بھائی یہ حدیث میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے پڑھی۔ اب وہ طالب علم جب اپنے کسی علاقے میں جاتا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ متصل ہونے کا کیا مطلب ہو، تو وہ اپنے علاقے میں جاتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے کہ یار ایک حدیث ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ محمد ابراہیم کو کون جانتا ہے، اور میں تو چونکہ یہ حدیث تو بیان تو ویسے بھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے، اور اپنے علاقے میں جا کے کہتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بیان فرماتے ہیں، یعنی وہ درمیان میں سے اپنے استاذ کو نکال لیتا ہے اور براہ راست جو ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیان کرتا ہے۔ اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، نیک نیتی بھی ہو سکتی ہے اور دوسری بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو۔ اگر وہ اس نیت سے بھی کہ لوگ زیادہ اعتماد، کیونکہ ابراہیم صاحب کو تو کوئی نہیں جانتے تو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور واقعہ تو ٹھیک ہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بیان فرمایا، تو وہ کہتا ہے جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ اعتماد کر کے اس پر عمل کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ابراہیم کو کون جانتا ہے، میں اپنی نسبت تقی عثمانی صاحب کی طرف کرتا ہوں تاکہ لوگوں میں یہ بات ہو کہ یار یہ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا شاگرد ہے۔ تو وہ بہرحال کوئی بھی نیت ہو، تو وہ جب درمیان میں سے اس نے واسطہ گرایا تو اس نے اپنا لنک جوڑ دیا اپنے استاذ کے ساتھ۔ تو صحیح حدیث کے لیے شرط پہلی شرط ہی یہ ہے کہ درمیان میں سے کوئی واسطہ بھی گرا ہوا نہ ہو، سارے اساتذہ جتنے بھی اس سند کے درمیان میں راوی ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام راوی عادل ہوں۔ اب عادل سے کیا مطلب ہے، وہی ہم اس کو فن حدیث میں دیکھیں گے۔ عادل کہتے ہیں کہ تمام راوی ایسے ہوں جو سارے کے سارے سچے ہوں، نیک ہوں، فاسق اور فاجر نہ ہوں، گناہوں میں پڑنے والے نہ ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سب کا قوت حافظہ ٹھیک ہو، یہ نہ ہو کہ انہیں کچھ چیزیں یاد ہی نہ رہتی ہوں۔ اگر ان کا قوت حافظہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو 3 شرطیں ہیں یہ تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ آگے چوتھی اور پانچویں جو شرط ہے، ایک تو یہ کہ شاذ نہ ہو، اور پانچویں شرط ہے کہ معلل نہ ہو۔ اس کے لیے فن حدیث کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال میں مختصراً بتا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ایک راوی جو ہے وہ تو قابل اعتبار ہے، ثقہ ہے، لیکن وہ چھوٹے درجے کا ہے، اور وہ اپنے سے بڑے درجے کے عالم کی مخالفت تو نہیں کہہ سکتے ہم، اس کے خلاف جو ہے نا وہ حدیث بیان کرتا ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں خارجی طور پر، ایک حدیث ہے، اس کو مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں یا مفتی تقی عثمانی صاحب بیان کرتے ہیں، حدیث ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک خاص الفاظ اس کے بیان کیے ہیں۔ اب ہمارے ہی زمانے کا یعنی ہمارے درجے کا کوئی طالب علم ہو، کوئی عالم ہو جو مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی مولانا طارق جمیل صاحب کے درجے کا نہیں ہے، وہ حدیث بیان کرتا ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، اور وہ الفاظ بھی ٹھیک ہیں، اور یہ آدمی بھی قابل اعتبار ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو عالم ہے چھوٹے درجے کا، اس نے بڑے درجے کے عالم کے دونوں نے حدیث تو ایک ہی بیان کی ہے، لیکن اس کے الفاظ ان کے الفاظ سے مختلف ہیں، اس کو کہتے ہیں شاذ نہ ہو۔ اور معلل نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں کوئی ایسی باریک ایسا کوئی عیب نہ ہو جس کی وجہ سے حدیث کے اوپر کوئی اس میں خرابی آتی ہو۔ بہرحال یہ جو چوتھی اور پانچویں قسم ہے، یہ تو فن حدیث میں جو باقاعدہ پڑھتے ہیں پھر سمجھ میں آتا ہے، آپ اس کو سرسری سا یہ سمجھ لیں۔ تو آپ کے سامنے یہ آگی کہ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جس میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں، اور ہم جو عام طور پہ کہتے رہتے ہیں صحیح حدیث صحیح حدیث صحیح حدیث، وہ ہمارا اردو والا صحیح نہیں ہے، وہ یہ جس میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو اس حدیث کو صحیح۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس سند کے تمام راوی سچے ہیں، ان کا قوت حافظہ بھی ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسی طرح یہ سند متصل ہے، یعنی اس کے استاذ کون، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہی فن الرجال سے، اسماء الرجال سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں فلاں کا شاگرد ہے یا نہیں ہے، اس کی فلاں سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے وہ طالب علم نے اپنا ایک تذکرہ جوڑ دیا تھا، اپنا نسبت جوڑ دی مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ، تو اب اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو مانسہرہ والا ہے، وہ تو کبھی زندگی میں کراچی گیا ہی نہیں ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب سے اس نے حدیث سنی ہی نہیں ہے۔ تو یوں اس طرح سند کے متصل ہونے کا بھی ہمیں پتہ چلے گا فن الرجال سے۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تمام راوی عادل ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے، تابعین سے آگے صحابہ کے بارے میں تو ہم پہلے سے ہے کہ وہ عادل ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، ان تابعین سے آگے جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ فن الرجال سے، کہ یہ نیک لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، نہیں تھے۔ اسی طرح قوت حافظہ، یہ بھی ہمیں فن الرجال سے پتہ چلے گا کہ اس کا قوت حافظہ کیسا ہے یا نہیں۔ تو یہ سارا ہمیں پتہ چلتا ہے فن اور رجال سے، اسماء اور رجال سے۔ اچھا، اس کو تو ہم کہتے ہیں صحیح۔ اگر کسی حدیث کی سند میں صحیح کی شرائط میں سے قوت حافظہ والی شرط نہ پائی جائے، باقی 4 پائی جائیں، یعنی سند بھی متصل ہو، اس کے راوی بھی سارے عادل ہوں، اور شاذ بھی نہ ہو، معلل بھی نہ ہو، صرف قوت حافظہ والی شرط نہ پائی جائے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے یہ حدیث حسن ہے، حدیث حسن۔ اور اگر ایسی حدیث ہے کہ جس میں صحیح اور حسن کی بعض شرائط نہیں پائی جاتی، یعنی 1-2 پائی جاتی ہیں لیکن بعض نہیں پائی جاتی، چاہے وہ حدیث صحیح کی ہیں چاہے وہ حدیث حسن کی شرائط ہیں، تو آپ دیکھیں حدیث حسن کی تو 4 شرطیں ہیں۔ حدیث حسن کی 4 شرطوں میں سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، اور وہ شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو، اور صحیح کی 5 شرطیں۔ تو بہرحال ان میں سے اگر بعض شرائط پائی جا رہی ہیں، بعض نہیں پائی جا رہی، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک مختصر سا خاکہ آ گیا کہ آپ نے حدیث کی جو اقسام پڑھی ہیں ان میں خبر متواتر 10 قسمیں، اسی طرح حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، حدیث مشہور، حدیث عزیز، حدیث غریب، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، یہ آپ نے 10 اقسام پڑھ لیں تفصیل کے ساتھ۔ آپ ان اقسام کے بعد اتنا سمجھ لیں کہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اردو میں معنی اور ہوتا ہے، اور ان کا جب ہم ان کے فن میں آتے ہیں، اصطلاح میں آتے ہیں، تو ان کا معنی اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم مشہور سنتے رہتے ہیں صحیح حدیث صحیح حدیث صحیح حدیث، تو اس کے مقابلے میں غلط نہیں آتا، اس کے مقابلے میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح حدیث ہے تو یہ غلط ہی ہوگی، نہیں۔ تو صحیح حدیث کے علاوہ بھی باقی اقسام ہیں، اور بہت سی اقسام ہیں، یہاں تو ہم نے صرف یہ 3 مشہور جو ہے قسمیں وہ آپ کو بتائی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے وہ آج کا سبق بھی مکمل ہوا، اور تعارف حدیث کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔